کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین نے اس کو رسالت مآب پر اتارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کو صحابہ کرام کو دے کر لکھوایا۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ تفسیر بیضاوی میں قرآن کریم کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے یہ عبارت لکھی: القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کو رسالت مآب پر نازل کیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ تحریر کیا، اور حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم نزول قرآن کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو صحیح بخاری جلد اول امام بخاری رحمہ اللہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپٹر کے تحت اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم رب کریم میرے اوپر نازل فرماتے، حیثیتیں دو ہوتی، کبھی کسی شخص کی شکل میں جبرائیل امین آتے اور مجھ سے گفتگو کرتے، قرآن کریم پیش کرتے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، بہت آسان سچویشن تھی، بہت معاملہ بالکل ٹھیک ہوتا، جبرائیل پڑھتے جاتے، میں کلام اللہ پڑھتا جاتا، اللہ کا کلام پہنچ جاتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسے نہیں تھا، ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہوتی۔ فرماتے وہ کیا؟ فرماتے ہیں یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی گھنٹی کی آواز بجتی اور مجھے کوئی نظر نہ آتا، میں صرف آواز کے اوپر رہتا، لیکن یہ کیفیت جس میں گھنٹی کی آواز بجتی مجھے شکل نظر نہ آتی، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، یہ کیفیت میرے اوپر سخت ہوتی۔ حضور پاک فرماتے میں پسینے سے شرار بور ہو جاتا۔ پشاور کے غیوروں، میں اس حدیث پاک کی تشریح سمجھانے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول کے اوپر گھنٹی کی طرح آواز بجنے کے اوپر قرآن اترتا، کیا مطلب؟ حدیث پاک میں ہے الجرس مزامیر الشیاطین، گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے۔ کیا آلہ شیطان کے استعمال سے وحی خدا نازل ہوتی؟ یہ عقل سمجھنے سے قاصر ہے، یہ بات نہیں ہے، یہاں سمجھنا چاہیے، جسے کہتے ہیں ڈیپلی، بالکل گہرائی میں اتر کے اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے تو تب جا کر ہم اس نقطے پر پہنچیں گے کہ مطلب کیا ہے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے زید کالاسد، کہ میرا بیٹا زید جو ہے یہ شیر کی طرح ہے۔ کیا معنی؟ بابا شیر کو تو ماں بہن کی تمیز نہیں ہے، شیر میں نکاح و بیاہ نہیں ہے، شیر میں شادی اور رخصتی نہیں ہے، شیر میں حلال و حرام کا فرق نہیں ہے، شیر کی تو دم ہے، شیر تو انسان نہیں ہے، شیر تو جانور ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو شیر کہہ دیا، کیا مطلب؟ کیا آپ کے بیٹے کی بھی دم ہے؟ آپ کا بیٹا بھی جانور ہے؟ آپ کے بیٹے کو بھی ماں بہن کی تمیز نہیں ہے؟ آپ کے بیٹے میں بھی شرم اور حیا نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، لفظ ہے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ کہتے ہیں بنیاد دیکھیں، بیس دیکھیں، ریزن دیکھیں، وجہ دیکھیں، ایسا کیوں کہا ہے اس کے ابا نے؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ باپ نے دیکھا میرے بیٹے میں بہادری ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، نڈر ہے، بزدل نہیں ہے، اسی لیے اس نے شیر میں دیکھا بہادری ہے، دلیری ہے، بزدلی نہیں ہے، شیر بھی نڈر ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو شیر کہہ دیا تاکہ پتہ چلے شیر کی بہادری میرے بیٹے میں ہے، باقی چیزوں میں تشبیہ نہیں ہوتی۔ اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں التشبیہ لیس من کل الوجوہ، جس کو میں نے عوامی لفظوں میں آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ جب مطلب یہ ہے تو یہاں بھی یہی ہے، یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، وہی حضور پاک پہ آتی گھنٹی بجنے کی طرح۔ اس میں بھی گھنٹی کی آواز شیطانی آلہ مراد نہیں ہے، بلکہ تسلسل میں تشبیہ ہے۔ تسلسل کا معنی کیا ہے؟
तसलसल का मनता माना ये है, जब घंटी बजती है मुसलसल बजती है, सीटी बजती है मुसलसल बजती है, विसल बजाई जाती है मुसलसल बजती है, उसमें वक्फा नहीं होता। रिसालत मआब पर भी कुरान करीम नाजिल होता तो बगैर किसी वक्फे के नाजिल होता। दूसरा मतलब ये है, रिसालत मआब पर जब वही उतरती, क्या मतलब, बगैर किसी वक्फे के नाजिल होती, उतरती हुजूर पाक याद कर लेते। इसी बात पर सवाल उठता है, फिर हुजूर पाक क्यों फरमाते हैं वहुवा अशद्दुहु अलैया, ये वही की कैफियत मेरे ऊपर सख्त होती, फयुफ्तमु अन्नी, पसीने फूट पड़ते। बाबा वजह क्या है इस कैफियत में, रिसालत मआब के जिस्म मुबारक पे पसीना क्यों आता? पेशावर के गयूरों, समझने की बात है, जिस वक्त इंसानी फितरत को देखे, हम अपनी नेचर और फितरत को देखें, सवाल समझ आएगा। एक बंदा दूसरे बंदे के सामने ठहर के बात करे, ये वाला बंदा सामने वाले बंदे को देखे, वो इसे देखे, बात करे, कोई डर नहीं है। लेकिन बंदा तन्हाई में हो, अकेला कमरे में हो, और एक बंदा बातें शुरू कर दे, नजर ना आए, फितरत इंसानी है, इंसान खौफ में आ जाता है। बाबा वजह क्या है? इसी फितरत के मुताबिक इंसान पर खौफ का असर है। रिसालत मआब ने उसकी वजह फरमाई है, इसलिए पसीने आ जाते। अब तवज्जो रखना, जब हुजूर पाक ने इतनी कुर्बानी देकर कुरान करीम को लिया है, जब इतनी तकलीफ के साथ कुरान करीम को वसूल किया है, तो फिर इस कलामुल्लाह पे लिए हुजूर पाक ने क्या कोई तकदो फरमाई? जी हाँ, एक तकदो। कुरान करीम 29वां पारा सूरतुल क़यामा पहले रुकू के अंदर मौजूद है। कुरान करीम कहता है, रब्बे करीम ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना। इस आयत की शरह उलमा से समझ लीजिए, तफसीर इन बोरिया नशीनों ने तुम्हें समझा देनी है। इस आयत पर रब्बे करीम ने क्या बात इरशाद फरमाई है, रिसालत मआब के दर्द दिल को अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या पेश किया है। मैं तर्जुमा से पहले इसका बैकग्राउंड, शान नुज़ूल, शान वरूद, पस मंजर, तह मंजर, पेश मंजर आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। मसला ये था, रिसालत मआब की चाहत ये थी, हुज़ूर पाक की तमन्ना ये थी, हुज़ूर पाक की ख्वाहिश ये थी। रिसालत मआब चाहते थे कि जो अल्लाह का कलाम उतर रहा है, अल्लाह ताला का कलाम नाज़िल हो रहा है, ये कलाम अगली नस्लों तक जाना चाहिए, हर बंदे की औलाद तक पहुंचे, ता क़यामत इस कलामुल्लाह को पहुंचाना चाहिए। तो वो कैसे पहुंचे? जिब्राइल पढ़ रहा है, उसके लिए रिसालत मआब ने तरतीब ये इख्तियार की, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राइल अमीन के साथ उस कलामुल्लाह की रिवाइजिंग, उस कलामुल्लाह का तकरार, उस कलामुल्लाह की दोहराई हुजूर शुरू फरमा देते। जिब्राइल भी पढ़ते, हुजूर भी पढ़ते। अभी जिब्राइल ने वो पैराग्राफ पूरा नहीं किया होता, वो वही का पूरा वक्फा पूरा नहीं किया होता, हुजूर दोहराना शुरू कर देते ताकि याद हो जाए। इस जल्दी की वजह से, इस तेजी की वजह से, इस फुर्ती की वजह से कलामुल्लाह याद होगा, अगली नस्लों तक पहुंचेगा। रिसालत मआब की ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी, बड़ी मुबारक थी, लेकिन रब्बे करीम के दरबार में फैसला कुछ और हो चुका था। अल्लाह ताला के मामले ने डिसीजन ले लिया था, और उस डिसीजन को हुज़ूर पाक को बताना था, उस फैसले को रिसालत मआब को समझाना था। तो रब्बे करीम ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, महबूबम ये काम मत फरमाइए कि जिब्राइल भी पढ़े, आप भी पढ़े, वो भी पढ़े, आप भी दोहराएं, अभी उसका पूरा न हो, आप पहले याद फरमाना शुरू कर दे। यूं न करें। सवाल उठता है, अल्लाह मैं किसी बगैर वजह के तो ऐसे नहीं कर रहा, मेरे सामने वजह है, रीजन है, सबब है, बेस है, बुनियाद है, उसी वजह से मैं साफ दोहराता हूँ। वो वजह ये है ताकि जल्दी जल्दी कलामुल्लाह को अखज़ कर लो, कलामुल्लाह की याद दहानी हो जाए, अगली नस्लों तक पहुंच जाए, उसमें कोई कमी बेकी न रह जाए। रब्बे करीम ने जवाब दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही,
یہ لتعجل میں جو لام ہے اسے لام تعلیلیہ کہتے ہیں. لام تعلیلیہ نے پوری ہڈن پکچر, چھپی ہوئی تصویر کو سامنے کر کے ڈسکلوز کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لتعجل بھی کہہ کر پوری تشریح امت کو سمجھا دی ہے, جسے عام انداز میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر. علماء کی زبان میں ہے. کیا معنی؟ ایک سوال میں چھپا ہوا اعتراض ہو, اس کا جواب دے دو. انگلش میں کہتے ہیں ہڈن پکچر, ہڈن بیک گراؤنڈ, مکمل بات چھپی ہوئی کیا ہے اس کا جواب دے دے. تو لتعجل ابھی میں تمام بات کی انداز جو چھپا ہوا تھا اس کو رب نے ظاہر فرمایا. فرمایا محبوبہ ہم جانتے ہیں آپ کی خواہش, کوشش, نیڈ, ضرورت, حاجت یہ ہے, آپ چاہتے ہیں یہ کلام اگلی نسلوں تک جائے, اس لیے دہرا رہے ہیں. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ, یہ کلام جمع کیسے ہوگا, اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے, یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری. وہ کہتے ہیں نا یہ میرا معاملہ ہے, اس میں رب کریم کی اتھارٹی کا دخل, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے. رسالت مآب رک گئے, اب سنے جو میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے, یہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک جائے گا. ہم اس بنیاد پر کلام اللہ شریف کے لیے مدارس قائم کرتے ہیں. ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, شریعت پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, دین پڑھاتے ہیں, اسلام پڑھاتے ہیں, مذہب پڑھاتے ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اجی ذمہ داری تو اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے, پھر ان طلبہ کو پڑھانے پر مجبور کیوں کرتے ہو؟ پھر ان نوجوان معصومان بچوں کو آپ کس بنیاد پر مشکل میں ڈال کے قرآن کریم یاد کرانے کے لیے کبھی صبح, کبھی دوپہر, کبھی مغرب, کبھی عشاء, کبھی بعد العشاء یاد کرواتے ہیں؟ کوئی سبق ہے, کوئی سبقی ہے, کوئی منزل ہے, اس کے اوپر ان لوگوں نے یاد کرنے پر ایک سردا لگایا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری اللہ کی ہے, اللہ پوری کرے گا. ایک مرتبہ مجھ سے ایک میرے وکیل بھائی ایڈوکیٹ دوست نے پوچھا, مولانا میں ہر بات آپ سے سنتا ہوں, سمجھ آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ذمہ داری اللہ کی ہے, اللہ نے اس قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے, پھر مولویوں نے یہ محنتیں کرانے کے لیے حفظ کی کلاسز کس بنیاد پہ رکھی ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا, ایک جواب میں بھی دیتا ہوں. مجھے بتائیے صرف قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی اللہ کے معاملات ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے کئی معاملات ہیں. اللہ رزق بھی دیتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. میں نے کہا ایک منٹ, رزق بھی اللہ دیتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا بہت اچھا, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رب کریم کی ذمہ داری اللہ رزق دے گا. واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالی بہتر رزق دینے والا ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. اور اولاد کی منصوبہ بندی کر کے بچوں کا قتل عام کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں والدین کو بھی رزق میں نے دینا ہے, اولاد کو بھی رزق میں نے دینا ہے. اس سے پتہ چلا رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. وہ وکیل صاحب کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا پھر آپ نے تجارت کیوں شروع کی ہے, آپ نے کاروبار کیوں شروع کیا ہے, یہ دنیا میں بازار کیوں ہیں, مارکیٹس کیوں ہیں, بزنس مین کیوں ہیں؟ ان کی دکانوں کو تالے لگواؤ, شٹر کو بند کرواؤ, خود وکیل ہو, وکالت سے استعفیٰ دے کے گھر میں بیٹھو, رزق اللہ دے گا, ذمہ داری اللہ کی ہے, یہ محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ ہے اللہ نے عقل دیا ہے, سوچ دی ہے, فہم دی ہے, فراست دی ہے, خیرات دیا ہے. ہم سوچتے ہیں, رب کہتے ہیں افلا تعقلون, تم میں عقل نہیں ہے؟ افلا یتدبرون, تم میں تدبر و غور و فکر نہیں ہے؟ تو اللہ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی. ہمارا غور و فکر کا نتیجہ اس جگہ پہ پہنچا کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہماری محنت پہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں رزق دے گا. میں نے کہا بھائی جواب ہو گیا, ذمہ داری قرآن کریم کے پھیلانے کی بھی اللہ کی ہے. یہ بوریہ نشین محنت کریں گے, اللہ کی ذمہ داری پوری ہو. عجیب معاشرہ ہے. آج پیٹ پہ بات آئے, معیشت پہ بات آئے, پیسوں پہ بات آئے, رزق پہ بات آئے, تنخواہ پہ بات آئے, نوکری پہ بات آئے, جاب پہ بات آئے, تجارت پہ بات آئے, تو سب کچھ سمجھ آتا ہے. نہیں سمجھ آتا تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں, جب ذمہ داری اللہ نے لے لی تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کی ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے خود بھی اس میدان میں اتریں, اپنی اولاد کو بھی اس میدان میں اتریں. میں ایک بات کہتا ہوں, یہ جو بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے, یہ ہمارے معصوم بچے جن کے سینے میں
رب کریم کی پوری کتاب موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے. یہ وہ ڈگری ہے، اس دھرتی پہ اس سے بڑھ کے ڈگری خدا کی قسم پیدا ہی نہیں. اس دھرتی پہ اس جیسی ڈگری وجود میں بھی نہیں آئی ہے. آپ میٹرک لیول لیجئے، ایف اے لیجئے، بیچلر لیول لے لیجئے، ماسٹر لیجئے، ایم فل لیجئے، پی ایچ ڈی لیجئے، آپ دنیا کی کوئی سی ڈگری لائیے لیکن حفظ قرآن کے مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں اس پر دلیل رکھتا ہوں، بلکہ کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. جامع ترمذی کھولیے، جلد اول کھولیے، ابواب فضائل القرآن کھولیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، حافظ قرآن جب جنت میں رب کریم کے دربار میں آئے گا، فرمایا جائے گا اقرا، حافظ پڑھو، ورتقے، اور آپ کا درجہ بلند ہوگا. ورتل، ٹھہر ٹھہر کے ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو. کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے آسن انداز سے قرآن پڑھا کرتے تھے، یوں پڑھو. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، جہاں تیری آخری آیت پہنچے گی وہی تیرا آخری درجہ. دنیا کے درجات آپ زیادہ سے زیادہ درجہ کون سے لیں گے؟ تعلیمی اداروں میں وائس چانسلر، بھائی یہ 22 گریڈ کا افسر ہے، بس ختم. کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ گورنر، بس ختم. یہی عہدے. آخرت کا عہدہ، ان کو جو اسکیل ملیں گے وہ 22 نہیں ہے، وہ اسکیل 6666 ہے. جتنی آیتیں اتنے اسکیل. تو اس سے بڑھ کے آپ دنیا میں کہاں سے لائیں گے اس جیسی ڈگری جو ان کو ملی ہے؟ اور میں اگلی بات کہتا ہوں، یہ جو آج کل ہمیں لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ عالم بن گیا، نوکری کیسے لگے گی؟ حافظ بن گیا، پیٹ کیسے پلے گا؟ میں دو باتیں کرتا ہوں، توجہ رکھنا. نمبر ایک، یہ جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا. بولیے یار، بولتے نہیں آپ نعرے لگاتے ہیں، مجھے جواب نہیں دیتے. نعرے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تو آپ سے جواب لینا ہے. ہاں، ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، انہیں رزق نہیں چاہیے، انہیں نوکری نہیں چاہیے، انہیں جاب نہیں چاہیے، تو پھر کیوں انہوں نے اپنے بچے مدرسے بھیجے؟ اللہ نہ کرے ان بچوں میں کوئی عیب ہے، کوئی معذور ہے؟ جی نہیں. ماشاءاللہ خوبصورت، بہترین، صحت مند، دل نشین، حسین، ماں جبین اولاد لوگ قرآن کے لیے دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ وجہ اس کی ایک ہی وجہ کہ ان کے ماں باپ کے سینے میں یہ تڑپ موجود ہے کہ میرے نبی کی چاہت تھی یہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے، میرے نبی کی خواہش تھی یہ کتاب اگلی نسلوں تک جائے. تبھی اللہ کے نبی نے اس میں جلدی فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے کر حضور کو مطمئن کیا، آؤ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی ذمہ داری میں اور مصطفیٰ کی خواہش کے لیے استعمال کر لیں. ایک ذمہ داری خدا اور خواہش مصطفیٰ پہ ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو قربان کیا. آج ہم لوگ صرف پیسے کی بات کرتے ہیں، کھانے کی بات کرتے ہیں، جاب کی بات کرتے ہیں، نوکری کی بات. میں کہتا ہوں سنو، مولوی الحمدللہ پہلے بھی اچھا کھاتا تھا، اب بھی اچھا کھائے گا. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اپنی سرٹیفکیٹ حفظ کی ہو، تجوید کی ہو، تفسیر کی ہو، تعلیم کی ہو، دورہ حدیث کی ہو، افتاء کی ہو، تخصصات کی ہو، اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لگائے اور کہے میں دریا میں چھلانگ لگا رہا ہوں، کیوں؟ مجھے نوکری نہیں ملتی. میں نے تو نہیں دیکھا. اور میں اپنے کالج یونیورسٹی کے کئی بھائیوں کو دیکھ چکا ہوں جو ماشاءاللہ یوں سرٹیفکیٹ لگا کر خود سوزیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. تو مولوی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا ہے اپنے کالج اور یونیورسٹیز میں لوگ اسٹرائک کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں. آج پروفیسر کی ہڑتال، آج ڈاکٹرز کی ہڑتال، آج انجینئرز کی ہڑتال، آج اسٹوڈنٹ نے اسٹرائک کر دی ہے. کیوں؟ ہمارے الاؤنسز بڑھا دیں، ہماری تنخواہیں بڑھا دیں، ہماری مراعات بڑھا دیں، ورنہ نہیں چلنے دیں گے کالج کا نظام. میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی عالم مدرسے کو بند کر کے کہے ہم آج ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہم عصر نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے، فلاں کرو. بابا یہ تو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، یہ تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر ان کی فکر کریں، آپ ادھر فکر کر کے بیٹھے اور سنیں. پتہ نہیں کوئی کہے میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف ہوں. نہ بابا، میں کالج یونیورسٹی کے تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. میں کالج کو، اسکول کو، یونیورسٹیز کو اپنے معاشرے کی ضرورت سمجھتا ہوں.
डॉक्टर मुआशरे की जरूरत है, वो हमारे यूनिवर्सिटी से निकलता है। वकील मुआशरे की जरूरत है, वो हमारे इन्हीं असरी इदारों से निकलते हैं। जजेस जरूरत है, इसी तरह इंजीनियर जरूरत है, ये इन्हीं से निकलते हैं। मैं इनकार नहीं करता, आप स्कूल पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन आप इस्लामी तहजीब से तो दूर न करो, इस्लामी सकाफत से तो दूर न करो, अल्लाह अल्लाह के कुरान से और हुजूर पाक के फरमान से तो दूर न करो। मैं इस बात का दर्द दिल लेकर ठहरा हूं। मैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से मना नहीं करता। आज मुझे हैरानगी इस बात पे है कि पता नहीं इस तरह उलमा का लिबास पहन के, टखने से ऊपर शलवार रख के, सर पे पगड़ी रख के भी तो इंग्लिश पढ़ी जा सकती है। कौन सा मसला है बाबा? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, मैथ, डबल मैथ स्टेट को उंगलियों पे पढ़ के सुनाया जा सकता है क्या? सर से पगड़ी उतार के, इंग्रेज जैसी हेयर कट बना के, इंग्रेज जैसा लिबास पहन के, इंग्रेज जैसी शक्ल बनाकर और अपने अपने अल्फाज में इंग्रेज जैसे लफ्जों की बोलियां बनाकर अपनी तहजीब को छोड़ दे, इस्लामी सकाफत को छोड़ दे, इस्लामी माहौल को छोड़ दे, रसूलुल्लाह की शक्ल को छोड़ दे, इस्लामी तालीमात को छोड़ दे। ये कैसी मुसलमानी? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने हमसे यही गिला किया कि यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पर ये तो बताओ कहीं मुसलमान भी हो क्या? अल्लामा इकबाल सिर्फ इसलिए है कि हम कहें मुसव्विर पाकिस्तान है, इसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, वो ख्वाब उसने देखा है, ताबीर हमने देनी। हम अपनी औलादों से, अपनी सलाहियतों से, अपनी जवानियों से, अपने माल से इंशाअल्लाह उस मुसव्विर की ख्वाब की ताबीर बने, हम यूं बने। और सुने, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं। आजकल स्कूल कॉलेज को लोगों ने इतना सर पे चढ़ा लिया है कि उन्हें दीन भूल गया। मैंने नहीं देखा कि किसी घर में कोई बंदा जाए और कहे आपका बच्चा कौन सी सूरत हिफ्ज कर रहा है, कौन सा पारा पढ़ रहा है। जी नहीं, पूछे किस क्लास में है जी, तो भाई जब हम रिवाज नहीं देंगे तो फिर फायदा। मैं ऐसी ऐसी जगहों में गया हूँ, ये माशाल्लाह फलां क्लास में टॉपर है मेरा बच्चा, इससे हैंड शेक कीजिए, मिलिए, हाथ मिलाइए। मैंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, उसने उल्टा हाथ आगे कर दिया। गजलास, हाँ ऐसे कहते हैं ना, ये भी सोचना पड़ा है मुझे। तो उसने उल्टा हाथ आगे किया। अब बताए मैं कैसे उससे शेक हैंड करूं, कैसे उससे हाथ मिलाऊं, जहां हम इतनी तालीम से दूर हूं। फायदा, एक नौजवान मुझे कहने लगा मेरी बेटी है ऐसे नहीं सोती, हम गाने लगाते हैं मोबाइल पे, वो सुन के सो जाती है। हाँ जी, घेर लो जी, और बताइए क्या चाहिए आपको, क्या आपने? मैंने उसे कहा, मैंने कहा नमाज में पढ़ते हो रात को वित्रों में व नखलाऊ व नतरुक मैयफ जुरुक, पिशावर वालों आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? व नखलाऊ पढ़िए जरा, व नखलाऊ व नतरुक मैयफ जुरुक। उलमा से पूछे क्या तर्जुमा है, ये आपको बताएं। हम अल्लाह से क्या वादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला से क्या तय कर रहे हैं रात को सोते वक्त? ये व नखलाऊ क्या है, व नतरुक क्या है, मैयफ जुरुक क्या है? व नखलाऊ हम अलग होते हैं, वनत्रुक हम छोड़ते हैं। किसको? मैयफ जुरुक, मौला जो तेरा नाफरमान है। वादा तो हमारा ये है, और फिर हम गानों पे अपनी औलाद को सुनाएं, गानों पे अपनी औलाद की जिंदगी की परवरिश करें और शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ उनको तालीम में ढालें। और कल फिर जब कोई तरतीब खराब हो, अजी मौलवी साहब कोई वजीफा दे दो, मेरी बच्ची के साथ ये मसला हो गया है, मेरे बच्चे के साथ ये मसला हो गया। ओ बाबा, जिस वक्त तरबियत की जरूरत थी तूने उस वक्त आंखें क्यों नहीं खोली? आज अजीब मुआशरा, अजीब मामला, किस जगह पहुंच गए, किस नाज पर पहुंच गए। और सुने, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल की तालीम का भी फायदा है, शरीयत की तालीम का भी फायदा है, लेकिन एक फर्क है, वजह तरजीह जिक्र कर रहा हूं। क्या मतलब? कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का फायदा तब तक है जब तक आंख देख रही है, नब्जें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, सांसें जारी हैं, तब तक इस तालीम का फायदा है। और जब अल्लाह न करे ये आंख बंद हो गई, जिस वक्त ये नब्जें चलना रुक गई, सांसें बंद हो गई, दिल धड़कना बंद हो गया, फिर तुम्हें अल्लाह का कुरान कब्र में फायदा देगा। मैंने नहीं देखा कि किसी का कोई बंदा फौत हो और वो प्रिंसिपल साहब को कॉल करके कह दे, वाइस चांसलर साहब को कॉल करके कह दे, प्रोफेसर साहब को कॉल करके कह दे, अजी फिजिक्स की तिलावत शुरू कर दे, इसाले सवाब हो जाएगा अब्बू को। अजी मैथ पढ़ दे, हमारी अम्मा को इसाल हो जाएगा। अजी पाक स्टडी पढ़ दे, अम्मी को कब्र में फायदा हो जाएगा। अजी द पर नामी बुक पढ़ ले इंग्लिश की, ताकि वो कोई टीटो का और पता नहीं किस किस का वाकया सुन के वो आखिरत में उसको फायदा हो जाए। जी नहीं, बंदा आउट ऑफ कंट्री बैठा होगा तब भी कॉल करके कहेगा कारी साहब सूरत यासीन बच्चों से पढ़वा ले ताकि अम्मी को फायदा हो जाए। और जब ये मानते हो, ये जानते हो
اس پر ایمان و یقین ہے کہ قرآن کریم کا ثواب دنیا کو چیر کے قبر کو پھاڑ کے آخر تک جاتا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ ورنہ بڑا بڑا زمانہ زندگی گزار دیتا ہے بندہ، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کا مطلب کیا ہے۔ اور تو چھوڑو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ومن ذریتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ حیرانگی کا معاملہ ہے میرے دوستو۔ میں نے اس دن ایک جگہ کہا، میں نے کہا جمعہ کا خطبہ سنتے ہو، سال ہو گئے ہیں عالم جمعہ کا خطبہ سناتا ہے، کبھی آپ نے اس عالم دین کے پاس جا کر خطبے کا ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ جی نہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے تو وہاں جائیں گے جہاں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ نے اولاد وہاں بھیجنی ہے، پھر آپ کل ہمیں کہیں گے ہماری اولاد ہماری والدین کی عزت نہیں کرتی، تو پھر تو شاید مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ یہ دس از مائی پرسنل لائف، میری زندگی ہے، میں انجوائے کروں گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا میری زندگی میرے ماں باپ کی عزت کے لیے، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر تو مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ اور ہم مسلمان پہلے ہیں، باقی قوم ہو، قبیلہ ہو، زبان ہو، یہ بعد میں۔ پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے لیے کیا سوچا؟ اور میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات کروں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو عالم بنائیں گے، مولوی دہشت گرد ہوگا۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی مدرسے نے دہشت گردی کی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا مجھے بتا دے، جرت کرے کوئی ایک بندہ پروف کر کے دے دے کہ عالم دین نے دہشت گردی کی؟ جی نہیں۔ کوئی دکھا دے کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی مکاتب میں، کسی جگہ عالم دین کا کام نہیں ہے۔ عالم مسجد میں ہو تب بھی پرامن ہے، روڈ پہ آ جائے تب بھی پرامن ہے۔ روڈ پہ آ جانے کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ بولی آتا ہے؟ نہیں آتا تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہم نے پچھلے دور میں جبر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ناروا سلوک کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان کیا ہے۔ اب تو اس قوم کی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑا دی۔ 2019 میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم جمعیت علماء اسلام کی زیر نگرانی کراچی سے لاکھوں بندوں کا قافلہ لے کر آئے ہیں، اسلام آباد تک آئے ہیں، کئی دن قیام کیا ہے، 1500 کلومیٹر کا بائی روڈ سفر کیا ہے، نہ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہے، ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جا رہا تھا، مریض بھی جا رہے تھے۔ اس جیسا پرامن پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ، پرامن مظاہرہ آپ مجھے دکھائیں، اور اس کو ایک طرف رکھیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، 1947 جس وقت ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک پروٹیسٹ مجھے دکھائیں جہاں فساد نہ ہوا ہو، گولی نہ ہوئی ہو یا دھماکہ نہ ہو۔ جس وقت مولوی نے خود کو پرامن ثابت کیا اور دنیا نے مانا ہے، ملکی غیر ملکی میڈیا نے اس بات کو مانا ہے، تو اب تو اس پراپیگنڈے کو دفن ہو جانا چاہیے کہ مولوی شر پسند ہے۔ مولوی کوئی شر پسند نہیں ہے۔ میں نے تو علماء کو معاف کرتے دیکھا ہے، علماء کو مخالف کو سینے سے گلے لگاتے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ذاتی دشمنیاں پالتے بیٹھے۔ اور جہاں تک رہا یہ مسئلہ کہ کھائے گا کہاں سے، آؤ میں اس کو بھی حل کروں۔ مولوی کھائے گا باقیوں سے زیادہ عزت دار بن کے کھائے گا۔ پتہ ہے وہ کیسے؟ لوگ کسی کے گھر 2 دن چلے جائے نا تو اگلے کہتے ہیں ٹکریلا میرے گھروں کے لئے جان چھوڑے سی، یہ بے وقوف روٹی والا کب آ گیا فلاں۔ لیکن عالم دین کے پاس، حافظ کے پاس، شریعت والوں کے پاس تو لوگ منتیں کرتے ہیں، حضرت کھانے کا وقت دے دیں۔ جب آپ کھانا کھا لیں پھر شکریہ کا ادا کر کے آپ کے لیے کہیں گے شکر آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، عزت کی جگہ مل رہی، اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے۔ اور عالم پر اپنے برکت دی ہے، 10,000 15,000 روپے کی تنخواہ مہینے میں ملے گی، اور اس کے بعد بھی اس کے الحمدللہ 8 سے 10 بچے ہوں گے۔ اور میں نے وہاں دیکھا ہے 2-2 لاکھ کی تنخواہیں اور بچے 2 ہی اچھے، 2-2 لاکھ کی تنخواہیں۔ تو بھائیو برکت کا میدان تو یہ ہے، وہ ضرورت ہے دنیا تک، اور یہ دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک بات مزید کہتا ہوں، مدارس کی اہمیت کے بارے میں، کہ مدارس، مساجد، اس کو تعمیر کرنا، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اور اس کی تعمیر کو بنا کر دینا، یہ ترتیب اللہ کے رسول کی ہے یا رسول اللہ کے صحابہ کی۔ مجھے بڑا عجیب لگا جب میں یہاں آیا کہ 2004 سے یہ مدرسہ قائم ہے اور اس کی اپنی ذاتی عمارت بھی نہیں، ذاتی زمین بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی بنیاد پہ ہم خود ڈونیشن کی ترتیب پہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور یہاں تک بٹائیں کہ ہم انشاءاللہ اس مدرسے کو ذاتی زمین لے کر دیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟
جتنے حضرات بیٹھے ہیں کریں گے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے دوستو، میں نے اس لیے بات چلائی تھی، آپ حضرات سے یہ بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ رب کریم نے آپ کو اور مجھے آج موقع دیا ہے، ہم خود اور اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے وقف کریں گے اور انہیں حافظ اور عالم بنائیں گے۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔